انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کا ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت آئی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد، جس کو اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر لی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوقات تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ ہر دن ہر رات بس عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی کہ جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ستائش کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کریں۔ انہی مخلوقات میں ایک معزز ہستی اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابائے آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار رہی، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جنات میں ایک مشہور جن چلیپا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیف تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر ہی کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھات بٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل، اس میں اپنے ماں باپ والی خصوصیات شامل تھیں، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایات کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ جنگ ہوئی کہ جس میں اسرائیل کے ماں باپ نے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جنات پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران اسرائیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو انہیں حکم ہوا کہ اسرائیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیل اللہ کا سب سے چہیتا عبادت گزار بن گیا۔ وہ ایسی عبادت کرتا کہ جس میں اس کا کوئی ثانی نہ ہوتا۔ بس حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ اسرائیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے پر فائز ہو چکا کہ اسے فرشتوں کا معلم قرار دیا گیا۔ وہ 40 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی تھا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر اسرائیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بیٹھ کر اس کی درس و تدریس کو سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل و رسوا ہوگا۔ وہ اپنے انجام تک کفر کی حالت میں پہنچے گا۔ لہٰذا ایک روز اسرائیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے، جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی اسرائیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العزت،
یہ شیطان مردود کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ اسرائیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ اسرائیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دھتکارا جائے گا؟ کون ہوگا کہ جو خدا کا حکم نہ ماننے کی جرت کرے گا؟ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزر گئے۔ جب ایک روز اسرائیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی کو جمع کیا گیا ہے، اللہ نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے گھبرانے لگتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی ہو۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا کہ جب رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، وہ زمین پر میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ تو محض مٹی کا ایک پتلا ہے، میں اسے سجدہ نہ کروں گا۔ جیسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ بس اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ بس وہ کہنے لگا کہ قیامت تک میں انسانوں کو بہکاؤں گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو تیرا کہنا مانے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد اسرائیل ابلیس بن کر زمین پر پھینکا گیا، جو کہ شیطان کی شکل میں آ گیا۔ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش تک پھینک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی منفرد مذہبی گروہ اور اس شیطان لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ شیطان کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ اسرائیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کے مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے، اور روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے۔